سوری بات کٹ گئی تھی. تو میں واپس آ رہا تھا اور میں ساتھ میں سوچ رہا تھا، تو میں نے گھر میں آ کے بتایا بھی کیسے ہوا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ سمتیں بنائی ہیں دوسروں کی، لہذا آپس میں فائٹ مت کرو، ایک دوسرے کی نا عزت کرو اور ایک نیکیوں میں سبقت دل جانے کی کوشش کرو. پوری تفصیل ہے اس میں. اور اس میں اصل میں وجہ کیا ہوئی، ایک مسجد الحرام تو ان کے پاس آ ہی چکا تھا. اب کچھ کفار جو چھپے ہوئے تھے ان کو یہ غصہ تھا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھتے رہتے تاکہ وہ بھی ہمارا ہی ہوتا، کہ دونوں بھی ہمارا قبضہ رہے. یہ دونوں ایسے بزنس پوائنٹ تھے ایز اے ریلیجس بھی اس وقت، کہ آپ اس کا مقام بھی بہت زیادہ تھا، اس کی اتھارٹی بھی بہت زیادہ تھی تاکہ یہ ہمارے قبضے میں رہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنا یعنی کہ نا وہ جانتے تھے، اس لیے آپ نے کہا بھی ایک تو کم از کم بچا رہے، کیونکہ یہ تو جانا تو ان کے پاس ہی. ابھی کیا ہو رہا ہے، یہ سارا شخصیت پرستی ہو رہی ہے، دولت پرستی ہو رہی ہے، طاقت پرستی ہو رہی ہے. کہاں دین ہے؟ دین والے اس طرح لڑتے ہیں، اس طرح اپنے بیٹے بچیوں کو استعمال کرتے ہیں قتل و غارت کے لیے، وہ تو ڈیولپ کرتے ہیں. چلو میں آتا ہوں اس ٹاپک کی طرف بھی. تو اب کیا ہے، بڑی کوشش ہے. اب یہ اپنے ہاتھ سے اپنا گلا گھونٹ رہے ہیں. فار ایگزامپل آدمی ہے، اس کو مار دیتے ہیں، اپنے ڈاکٹر کو مسیحا کو اگر مار دیتے ہیں یہ تو یہ بچ جائیں گے. مثلاً پانی خشک ہو جائے یا کوئی ایسی آفت آ جائے تو یہ بچ جائیں گے. لڑائی تو اور زیادہ ہو جائے گی. لڑ تو پہلے ہی رہے ہو، تو اللہ کا بھی عذاب آیا ہوا ہے اور یہ آخری ٹائم چل رہا ہے. اس میں اگر آپ لوگوں نے اپنی انا کا مسئلہ یا عزت نہ چھوڑی تو پھر دونوں ہی ڈوب جاؤ گے. میں سیدھی سی بات کہتا ہوں، کیونکہ انصاف سے تو ہٹا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہی اصول ہے. اگر غلطی ہم سے ہے، اپنی ہے، تو وہ تو کہنا پڑے گا. اگر غلطی کسی کی ہے تو وہ بھی کہنا پڑے گا. اب دیکھیں کہ ہم اپنے کیا دیا ہے مسلمان قوموں نے اپنی قوموں کو، کہ سکھ کا سانس ہے کسی ملک میں آپ بتا دیں. ایک سعودی عرب میں ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیوں ہو. میں تو نام کو بھی چیک کرنے والا ہوں کہ کہیں یہ ٹنل ادھر سے تو نہیں جاتے، کیونکہ چیک کرنے چاہیے. کیونکہ اتنا جلدی یہ نیٹ ورک بند کیسے جاتا ہے، اور کہیں میرے اپنے سپاہی اپنے خلاف تو نہیں لڑ رہے، تاکہ ان کو بچایا جائے اور ان کو صحیح راستے پہ لا کے ایک امت معتدل بنایا جائے. ان کو وہ ریوارڈ دیا جائے جو ان کو دیا گیا ہے ایز اے میسنجر. میسنجر کیا ہوتا ہے؟ امن کا پیغام لکھنے والا. اب وہ دور نہیں رہا. اس وقت تو عرب ویسے بھی ساتھ چلتے تھے، اتنے یہ بھی ان کے لڑاکو ہوتے کہ تلواریں ساتھ میں ہوتی تھی. جیسے یہ کاؤ بوائے نہیں دیکھی آپ نے، یہ تو انگلستان میں بھی دوسرے کلچر میں بھی ہے، لوگ گن لے کے بھی تھوڑی سی بات پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے. تو ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ بچوں کا استعمال نہیں کریں گے دونوں طرف سے، بے جا جانے مارے مذہب کے نام پہ، خدا کے نام پہ، سچے ہونے کے نام پہ. لیکن ہے یہ دھندا. میں نے کہا اگر یہ دھندا کرنا ہے، یہ بزنس کرنا ہے، تو آپ بزنس کریں، کوئی اور کاروبار کریں، لیکن بزنس ناٹ ود ریلیجن. اس میں دین کا استعمال مت کریں. یہی میری گزارش ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں ختم کر کے دوستانہ ہاتھ بڑھانا پڑے گا. یہ ایگو چھوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ویلکم کرنا پڑے گا. دوسروں نے بھی سیکھا بنایا ہے، آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں. اگر ایک سٹیپ پیچھے ہے نا، ہم 2 سٹیپ آگے آ جائیں گے. کیسے آ جائیں گے؟ ہم نے یہ سارا نالج نیگیٹو وے کے لیے، شارٹ کٹ کے لیے کیا. ہم نے امت کو تیار نہیں کیا. امت کو اس طرف تیار کیا کہ جانے دینے کے لیے یا عذاب سہنے کے لیے. اور میں نے یہ سہا ہے، بیٹا بن کے بھی سہا ہے، باپ بن کے بھی سہا ہے، بھائی بن کے بھی سہا ہے، ایک یتیم لڑکا بن کے بھی سہا ہے، پردیسی بن کے بھی سہا ہے، فوجی بن کے بھی سہا ہے. اب پولیٹکس بن کے بھی سہ رہا ہوں. اس سے زیادہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اور اللہ سب کے حال پہ رحم کرے. آمین یا رب العالمین.